بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین مجلس، عافیہ مومنٹ کے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جماعت اسلامی کے، اسلامی جمعیت طلبہ کے، JI یوتھ کے اور دیگر مختلف سماجی سیاسی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے شرکائے مجلس، میرے بہت ہی عزیز میڈیا سے تعلق رکھنے والے میڈیا پرسنز اور ہماری بہن عثمہ گل صاحبہ، میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ ایک مظلوم بہن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایک مظلوم بہن کی رہائی کے لیے آج یہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بطور احتجاج موجود ہے۔ آج 22 ستمبر ہے اور 23 ستمبر 2010 کو امریکی عدالت نے ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنائی، اور اس سزا کو جو کہ ایک عدالتی دہشت گردی تھی، جس کے اوپر خود امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رمزی کلارک نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو دیکھ کر اور ان کے ثبوتوں اور دستاویزات کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ امریکی بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ جو امریکی سابق اٹارنی جنرل خود امریکی بددیانتی کی بدترین مثال اس کو قرار دے رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ایک عدالتی قتل تھا جو ہماری بہن عافیہ کا ہوا، اور جس کیس کی بنیاد بنائی گئی ہے کہ وہ عافیہ نے ایک امریکی فوجی سے بندوق لے کر وہ دان پان کی ہماری بہن عافیہ اور اس کے اوپر فائر کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہاں کی ہے؟ افغانستان کے شہر کے اندر، افغانستان کے ایک شہر کے اندر اس کو بنیاد بنا کے 86 سال قید۔ یہ بدترین حق تلفی ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، اور یہ بشری حقوق کا قتل عام ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی شہری نہیں ہے، وہ پاکستانی شہری ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قرآن کی حافظہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی عالمہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی PhD ہے نیورو سائنسز میں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسلام کی بیٹی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی امت کی بھی غیرت ہے اور پاکستان کی بھی غیرت ہے، اور وہ بے گناہ، آپ کو پتہ ہے ان کو اغوا کیا گیا کراچی سے، اور 5 سال تک چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر تو یہ I want really ان قیدی نمبر 650 جو بگرام جیل کے اندر جو قیدی نمبر 650 تھا، جس پہ بدترین تشدد کیا جاتا تھا، 5-6 سال بدترین تشدد افغانستان کے اندر امریکی عقوبت خانے میں، ٹارچر سیل میں، افغانستان کے اندر امریکی قید میں، وہاں دنیا کو پتہ چلا کہ قیدی نمبر 650 تو پاکستان اور اسلام کی بیٹی حافظہ اور عالمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، اور پھر اس کو وہاں سے امریکہ لے جائے گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پاکستان کی قومی غیرت پر ایک بدنما داغ ہے، ایک کالا داغ ہے جو حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کے قومی غیرت کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ان کی پاکستان سے غائب ہونے کی، اور تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں ان کے خلاف فیصلہ آنے کی۔ اس پورے عرصے میں جو 2 اشروں پر مشتمل ہیں، ہمارے حکمرانوں نے عافیہ کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں ابھی گیا ہوں یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر میں، ایک کانفرنس میں گیا تھا، وہاں میں نے کوشش کی کہ میں UN جنرل سیکرٹری سے ملوں اور UN جنرل سیکرٹری کو اپنی بہن کی فریاد پہنچاؤں، لیکن میری ملاقات مجھ سے نہیں ہو سکی۔ میں نے ایک ڈپلومیٹک چینل سے نوٹ وربیل کے ساتھ، جو پاکستان کا مستقل نمائندہ ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، اس کے تھرو یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو ڈاکٹر عافیہ کے لیے خط لکھا۔ میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے جب یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ کوارٹر گیا تھا تو نیو یارک سے خصوصی طور پر واشنگٹن پاکستانی سفارت خانے کیا، اور پاکستان کے نئے سفیر
مسعود خان سے میں صرف اس لیے ملا کہ میں ان سے کہوں کہ اپنی سفارت کے دوران ترجیح اول ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کو رکھ لیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں کلپوشن کے لیے آرڈیننس آتا ہے، کلپوشن کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، کلپوشن کے بشری حقوق ہیں، کلپوشن کی بیوی بچوں کو انڈیا سے لایا جاتا ہے اور کلپوشن سے ملایا جاتا ہے، لیکن میری بہن عافیہ کو اپنی ماں، شہید ماں جو وفات ہو گئی ہے، ان سے بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا ٹیلی فون کے ذریعے۔ ان کے بچوں کو، ان کی بہن کو، ان کے خاندان کے افراد کو، ان کو بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا۔ کلپوشن کے لیے قانون سازی ہے، کلپوشن کے لیے VVIP پروٹوکول ہے، کلپوشن کے بیوی بچوں کو بلا کر حکومت کی سرپرستی میں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کی جاتی ہے، جو کہ دہشت گرد ہے، مانا ہوا دہشت گرد ہے، جس نے خود اعتراف کیا ہے۔ لیکن ایک بے گناہ قرآن کی حافظہ، اسلام کی عالمہ، ایک PhD، ایک نیورو سائنٹسٹ، ایک پاکستان کی بیٹی، ایک امت کی بیٹی بے گناہ امریکی قید میں ہے، اس کو ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنے اہل خانہ اور بچوں سے ملاقات تک نہیں کرائی جاتی۔ اور میں نے کئی دفعہ سینٹ کے فلور پر یہ بات اٹھائی ہے کہ ان کی ریگولر انٹرول کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ حکمران وعدے کر لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ پاکستان کی سینٹ کا اور پارلیمنٹ کا وفد جانا چاہیے، جو وہاں ملے ان سے، اور ان کی جو کنڈیشن میری بہن نے ابھی بیان کی کہ ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، فزیکل وائلنس، سائیکولوجیکل وائلنس، اس کا وہ جائزہ لے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی بہت پہلے ہو سکتی تھی، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی ابھی بھی ہو سکتی ہے، اگر ہمارے حکمران صرف ایک خط لکھ لیں، ایک خط امریکی صدر کے نام کہ ڈاکٹر عافیہ کو معافی دلا کر اس کو رہا کیا جائے۔ جب افغانستان کے طالبان حکمران جو 20 سال امریکہ سے لڑے، وہ اپنی ایک قیدی کو رہا کرا سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے بشیر نورزئی جو 2005 سے گوانٹانامو میں قید تھا، 2005 سے اس کے خلاف فیصلے تھے، ان کو رہا کرا سکتے ہیں ابھی چند دن پہلے۔ تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ جب ایران جس کی گزشتہ 4 اشرے سے امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے، وہ اپنے قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے امریکی قید سے، تو ڈاکٹر عافیہ کو کیوں رہا نہیں کیا جا سکتا؟ اور معزز خواتین و حضرات، ماضی کے اندر تو ایسے کئی مواقع آئے، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ آیا، اس کے بعد واقعہ آیا، اس سے پہلے واقعہ آیا، افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قیدی ہونے کے واقعات آئے، جس میں پاکستان سے مدد مانگی گئی، پاکستان نے مدد فراہم کی امریکہ کو امریکی قیدی کی رہائی کے لیے، پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی۔ لیکن ایک موقع پر بھی ان حکمرانوں نے عافیہ کا نام نہیں لیا، حالانکہ آسانی کے ساتھ عافیہ کو رہا کیا جا سکتا تھا۔ ابھی جب ٹرمپ جا رہا تھا اور ان کی صدارت کی مدت پوری ہو گئی، میں نے سینٹ آف پاکستان میں اٹھایا، امریکی قانون ہے کہ اس وقت صدر امریکہ جاتے جاتے بہت سے قیدیوں کو معافی دے سکتا ہے اگر اس کے لیے ڈپلومیٹک کوشش کی جائے اور چینل استعمال کیے جائیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے باوجود توجہ دلانے کے صرف ایک خط یہ لکھتے ٹرمپ کو کہ ہماری پاکستان کی اس بیٹی کو رہا کیا جائے تو وہ رہا ہو سکتی ہے، لیکن نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ایشو اٹھایا، وہ سیف اللہ پراچا کا تھا۔ 2005 سے وہ گوانٹانامو بے میں قید تھے، اور جب میں نے اس کا ایشو اٹھایا پاکستان کی سینٹ میں، تو میری لینڈ امریکہ سے اس کے وکیل نے مجھے خط لکھا اور مجھے سارے دستاویزات فراہم کیے، اور امریکی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ تبدیل کر دیا، اور اس نے مجھے دستاویزی ثبوت فراہم کیے کہ امریکی حکومت نے ان کو کہا ہے کہ وہ سیف اللہ پراچا کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن گزشتہ 1.5 سال سے میں سیف اللہ پراچا کی پاکستان آمد کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ جو فارن آفس ہے وہ کہتا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے سیف اللہ پراچا پاکستانی ہے، یہ تو انٹیریئر منسٹری کا کام ہے کہ وہ شہریت کو کنفرم کریں۔ 1.5 سال لگے انٹیریئر منسٹری کو یہ کنفرم کرنے میں کہ سیف اللہ پراچا پاکستانی ہے، اور اب بجبر ہم نے وزارت خارجہ سے خط لکھوایا ہے کہ وہ امریکہ کو یہ خط لکھے کہ سیف اللہ پراچا پاکستانی ہے اور اسے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ
کہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہم پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ سیف اللہ پراچا کا استقبال کریں گے، اور یہ شروعات ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ عافیہ صدیقی پاکستان آئے گی، ان کا پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے۔ اور اسی طرح میں نے 2 اور پاکستانی قیدی جو احمد اور عبد الربانی، یہ 2 پاکستانی نیشنل ہیں، یہ بھی گوانٹانامو بے میں قید ہیں۔ اس کا مسئلہ بھی میں نے سینٹ میں اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی پاکستان آئیں گے۔ ہماری جدوجہد وہ جاری رہے گی۔ یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، یہ ہماری دین کا تقاضا ہے۔ میں تو حکمرانوں سے کہتا ہوں، اے حکمرانوں، جب حشر کے روز ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کرو گے؟ جب شفاعت کی درخواست کرو گے، جب کوثر کے جام کی درخواست کرو گے ساقی کوثر سے، شافع محشر سے، تو کس منہ سے سامنا کرو گے؟ جب اسلام کی بیٹیوں کو تم لوگوں نے فروخت کر دیا، اسلام کی بیٹیوں کو دشمن کے حوالے کر لیا۔ وہ جو قرآن کی حافظہ ہے، وہ جو دین کی عالمہ ہے، وہ جو مخلص مسلمہ ہے، وہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، ان کو آپ نے دشمن کے حوالے کر دیا۔ کس منہ سے اپنے پیغمبر کا سامنا کرو گے اور شفاعت کی اور کوثر کی جام کی درخواست کرو گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عافیہ کے یہاں آنے میں ہمارے حکمرانوں کی نااہلی، ناکامی اور بزدلی رکاوٹ ہے۔ اور ہر حکومت جب آئی ہے تو آنے سے پہلے وہ جاتے تھے عافیہ کی امی عصمت بی بی صاحبہ سے، ان سے ملاقات کرتے تھے اور کہتے تھے ہم حکومت میں آئیں گے تو پہلے 100 دنوں میں عافیہ کو پاکستان لائیں گے۔ ایک کی حکومت بھی آئی اور 100 دن نہیں 5 سال پورے کر لیے، عافیہ نہیں آئی۔ دوسری حکومت بھی آئی، 100 دن نہیں 5 سال 4 سال پورے کر دیے، عافیہ نہیں آئی۔ عافیہ کو پولیٹیکل فٹ بال کے طور پر استعمال تو کیا گیا، پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے، ہمدردیاں لینے کے لیے، لیکن اس کے بعد جب مقصد پورا ہو گیا تو عافیہ کو لانا تو دور کی بات ہے، عافیہ کے بچوں اور والدہ کو عافیہ سے ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کروانے کی بھی اس کی بھی اہلیت ثابت نہیں ہوئے۔ اس لیے یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ عافیہ ہماری بیٹی ہے۔ ایز اے پارلیمنٹیرین گزشتہ 5 سال سے سینٹ کے اندر جو میں نے اپنی پرائرٹی لسٹ بنائی ہے، ان پرائرٹی لسٹ میں ٹاپ اپ اور ٹاپ اپ دی پرائرٹی میری ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو پارلیمنٹ کے فلور پر زندہ رکھنا ہے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے پارلیمانی جدوجہد کرنا ہے، ڈاکٹر عافیہ کو واپس لینے کے لیے حکمرانوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، پولیٹیکل سپیکٹرم کو آمادہ کرنا ہے۔ پاکستان کی میڈیا میں ان کی فریاد کو اس کو اونچا کرنا ہے۔ یہ میری ترجیح ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا، یہ ایمان کا ہمارا تقاضا ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری پاکستانیت کا تقاضا ہے، یہ اس مظلوم بہن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور ان کو ابھی تک پاکستان واپس نہ لانا، اس کے اوپر ہمیں شرمندگی ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میں ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ، میں عافیہ مومنٹ کے ساتھ، میں باقی ان تمام لوگوں کے ساتھ جو مختلف سیاسی جماعتوں سے، سماجی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں اور عافیہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ مجاہدات ہیں، اور وہ قابل قدر ہیں، وہ قابل تحسین ہیں، شاباش اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، ان سب کو اپنی تعاون کی یقین دلاتا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔